جو دعا ہم نے مانگنی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے, اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے. وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے. قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ کر رہے تھے. قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی. تنخواہ پوری لیتے, کام ادھورا کرتے. آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے, دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا, تنخواہیں پوری لی جا رہی. پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا. حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو. بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے, لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے بھائی؟ گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کام ادھورا, اور جب حق لینے کی باری آئی تو پورا, اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے. لا تقل لہما اف, اف بھی نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے, فیصلے کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا, اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایک جگہ فرمایا ووصینا, وصیت کر دی ہے. وصیت کہتے ہیں مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ پر تو موت نہیں آتی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کی تاکید سے کہتا ہے نا, تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا, بہت سخت آرڈر ہوتا ہے. تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا, بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. ایسے لوگ ہیں 10-10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے ہیں, خدمت کر رہے ہیں ان کی وہ. اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا, اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل, باپ بول رہا ہے زیادہ, تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ ایدی سینٹر میں جمع کرا دوں گا, چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. زیادہ نہیں, یہ بہت گھٹیا جملہ ہے, بہت غلیظ جملہ ہے یہ. آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ, وہ جو مرضی بولے آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی. تو یہ بہت بڑا حق ہے. تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے, تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما. مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا, تانے دیتی ہیں. کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال, ماں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ. وہ بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے؟ مقدر میں تھا, ہو گیا, آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. بہت غلیظ جملہ ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, برا بلا کہا جا رہا ہے. تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے. اے اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں, اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو. کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی. سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا. ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کی زندگی گزار رہا ہے. وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے, نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے ہم بھی نکلے. کوئی ریلیشن تھوڑی ہے. سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے, میاں ادھر سوئے گا بیگم ادھر. کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے تم ادھر کیوں سو رہے, بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات, تم وہاں سو گے تم وہاں, تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا پھر تو. یہ کوئی ریلیشن ہے؟
عجیب پاگلوں والی زندگی ہے. تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں, انسان انسان سے دور. تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے. تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر. عورت کو وفا کرنی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ اگر گھر میں نہیں ہے, سفر پہ گیا ہے, تو خیانت نہیں کرنی ہے. ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا. اجازت نہیں ہے آپ کو. جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لیا, گپیں ہو رہی ہیں, میسج بازیاں چل رہی ہیں. اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ, بولو بھائی, نہ اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا, وہ آخری خطبہ, اس میں صحابہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں, تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے, اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو. ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں, تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں, اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں. فرمائے اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر, تم پر حقوق ہیں ان کے. وہ کیا ہیں کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ. بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان گھر میں داخل ہوا ہے, تمیز سے نہ سلام نہ بات چیت, ہر وقت ناک پہ. دوستوں میں بیٹھے گا ہاں ہاں ہو بڑا اچھا, جیسے کسی دوست کو لا کے بٹھا دو نا ایک دم موڈ چین, اور ہاں ہاں بڑی گپ شپ. گھر میں جیسے ہی آئے گا جیسے کچھ چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے, امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے توبہ. اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں, بولو نا بھائی, نہیں جائے گا. سگے بھائی سے ناراضی ہے, سال ہو گیا 2 سال ہو گئے, بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے. وہ بھائی جب الگ الگ شادی ہو گئی, الگ الگ رہ رہے ہیں, لڑکے کیا کرنا ہے, تم پہل کر کے دوستی کر لو. یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا, ہر وقت چپکے ہوئے پھڈے ہو رہے, تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سائڈ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنوا لو, پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں. جب الگ الگ ہے, وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے, وہ بھائی اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے, پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر لڑائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو. بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لو گے تو ثواب ہی ملے گا نا. لوگ کہتے ہیں میں نیچے میں چھوٹا ہو جاؤں گا, تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں, بلند کر دیتے ہیں. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنے خونی رشتوں کو ہدیہ دینا سیکھو. خونی رشتوں, پیسے, سمجھ رہے ہو, دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی. لوگ کیا کرتے ہیں آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت بلا لی, بہت اچھی بات ہے, بلائیں بہنوں کو, اصل چیز ہے کیش. یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے. پیسے نہیں دیے جاتے آج. منتیں مانیں گے روزے کی, منتیں مانیں گے نمازوں کی, صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ. ٹھیک ہے نا, اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا, خواتین بھی مانے اتنے روزے رکھوں گا. پہلے صحابہ جو منتیں مانتے تھے نا وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میرا سارے بھی کام بنا دے, پیسے جیب کے, کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں, یہی تو کام ہے. تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں. تو رشتہ داروں کو پیسے دیا کرو, پیسے روکڑا, سمجھ رہے ہو. بھائی کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دو, یہ ہدیہ ہے آپ کو. اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے, چھوٹا بھائی مجھے کیوں ہدیہ دے رہا ہے, سائٹوں سے بھجوا دو. کسی دوست کو بولو یہ تم دے دینا, میرا نام نہیں آنا چاہیے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. بہنوں کو ہدیہ دے دیا کرو. زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو, ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی دینا جائز ہے, ثواب ملے گا, لیکن زکوٰۃ دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری ہماری کیا ہو گئی پوری. بھائی زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے, بہن غریب ہے تو ایک تو اس لحاظ سے, لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے, اس کو تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دو نا بھائی. تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ختم.